بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل اور کلچر دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ میں ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہمیشہ برستی رہیں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو کا جو میرا آغاز ہے وہ ایک دلچسپ ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا دل کو دل سے رہ ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بائی چانس آپ کی لائف میں آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں آپ کے دل میں، چاہے وہ کسی تعلق سے بھی ملے ہوں، کسی چیز کے ذریعے سے بھی۔ ہر چیز کا سورس ہی ہوتا ہے، کوئی کس سورس سے ملتا ہے، کوئی کس سورس سے ملتا ہے، کوئی جاب کے ذریعے ملتا ہے، کوئی بائی چانس روڈ پہ مل جاتا ہے، کوئی وین میں مل جاتا ہے، تو کوئی لین دین کے حساب سے مل جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ایک ایسے بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو ان سے میں آپ سے ملواتا ہوں۔ تو ان کا جو تعلق ہے اب میرے ساتھ ایک بھائیوں والا تعلق بن چکا ہے، جیسا کہ ایک بھائیوں کا تعلق ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا دوست جو ہے وہ ایک مقدس اور ایک پاکیزہ رشتہ ہے، وہ انسان خود سلیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایسے بھائی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ میرے دوست ہیں، بھائی بھی ہیں۔ تو آج میں ان کے پاس آیا ہوا ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے کال بھی کی تھی کہ بھائی جان جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو میرے پاس ضرور چکر لگانا۔ تو ان سے بھی انٹرویو کرواتا ہوں، آپ سے ملواتا ہوں، ان سے بھی بہت اچھے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات مجھے ان کی ایک چیز بہت پسند آئی ہے، یہ بہت محنتی انسان ہے، ایماندار انسان ہے، اپنی ڈیوٹی، حالانکہ یہ جاب کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے دیتے ہیں۔ ان کا جو جنہوں نے یعنی کہ بزنس سٹارٹ کروایا ہے، ان کو پارٹنر سمجھ لیں، ان سے بھی ان کا کوئی وہ فرق نہیں ہے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا کمپلین نہیں کی ان کے حوالے سے کہ بھئی یہ ایسا ہیں، بلکہ یہ دکان کے ایسا لگتا ہے مجھے، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ آنر لگتے ہو، آپ سٹارٹ کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا بھائی جان میں آنر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جس بھائی سے میرا تعلق ہے، جس بھائی نے مجھے یہاں پہ کام کے لیے لگایا ہوا ہے، وہ مجھے بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ، کیونکہ اچھے لوگوں سے اچھے لوگ ہی ملتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے ان سے مل کے۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ تو یہ بھائی ون لیگ سے تھوڑا ڈسیبل بھی ہیں، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا اور اپنا کام سنبھالا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا آفس ہے، تو انہوں نے اس پورے آفس کو سنبھالا ہوا ہے۔ میں ان کو واقعی یہ داد کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کی جو ابھی بائک کھڑی ہے آپ کی، ان کی بائک بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ایک نارمل بائک جو ہے نا وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک ٹانگ ہے وہ کام نہیں کرتی، جس کو یعنی کہ پولیو ہوا تھا نا، ہاں پولیو ہوا تھا، بچپن سے ہی ہوا تھا، لیکن ماشاءاللہ یہ اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، ایٹیکیٹس ان میں بہت ہیں۔ جب میں ان کو پہلی دفعہ ملا تھا تو بہت متاثر ہوا تھا، تو تب سے ان سے تعلق اچھا آ رہا ہے۔ اور ان سے جو تعلق، میں نے جو چیز لی تھی، میں نے ایک ایمپلیفائر لیا تھا۔ ایمپلیفائر میں نے صرف گانوں کے لیے یا میوزک کے لیے نہیں لیا تھا، میں نے صرف گھر محفل نعت ہو جاتی ہے، میں نے اپنی امی کے لیے لیا تھا، میری امی کو یہ تکلیف تھی، تو تاکہ کچھ مزاحیہ باتیں یا ایسی ان کو یعنی کہ خوشی دے سکیں، میوزک کے حوالے سے نہیں، باقی چیزوں کے حوالے سے، جو اسلام کے حوالے سے ایسی چیزیں تھیں اس حوالے سے۔ تو الحمدللہ تب سے ہمارا تعلق بنا ہے، بہت اچھے انسان ہیں، ملواتے ہیں جی ان سے۔ تو انشاءاللہ یہ ریڈی ہیں، اور پوچھتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر اللہ کا، اللہ کا احسان ہے، بہت بہت شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ
آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے بھائی جان. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, ہمیشہ سلامت رکھے. تو مجھے ایک موٹیویشنل ایک قسم کی سٹوری ملتی ہے آپ کو دیکھ کے. میں آتا جاتا رہتا ہوں اور آپ سے تعلق بھی ہے, تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. اور ایک یقین کریں ہمت سی آتی ہے. میں تو چاہتا ہوں جتنے بھی انسان اگر ایسی سٹیج پہ ہیں تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے. اور آپ کی تعلیم کے حوالے سے پوچھوں گا, آپ نے کتنی تعلیم کی ہوئی ہے, آپ نے کون سے کام کیے ہوئے ہیں, آپ ذرا میرے ویورز کو بتائیں گے کون سی مشکلات سے گزرے ہیں, یہ بھی تھوڑا بتائیں گے میرے ویورز کو. اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیں گے کہ انسان کو کریج رکھنا چاہیے, حوصلہ رکھنا چاہیے, کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. کیونکہ اکثر میں ایک ورڈ کہتا ہوں, ایک لفظ کہتا ہوں کہ مایوس کیوں کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ. تو آپ تھوڑا بتائیں اپنی لائف کے بارے میں. تو آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ اس کام میں کیسے ہیں, اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تعلیم ہے مڈل پاس ہوں. اچھا, مڈل پاس ہوں. میری ایک کریانے کی شاپ تھی پہلے. جی کریانے کی پہلے شاپ تھی. میں اپنے الحمدللہ بہت اچھی طرح سے چلا رہا تھا. بس میرے کچھ جو دوست تھے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمیں کوئی موبائل وغیرہ کس طرح رکھوا دے, جن کی شاپ میں اس ٹائم بیٹھا ہوا ہوں. میں ان کو میں موبائل رکھوا دی. میری ان کے ساتھ بہت پرانی سلام جو تھی, یہ بھائی بنے ہوئے تھے. اچھا. میں کام کر بس سلام جو بنی تھی, پھر میں نے 2-4 دوستوں کو موبائل رکھوا کے دے دیے تھے. تو کچھ دوستوں نے مجھے سبق دیا ہے بے آئندہ کسی کو کوئی چیز نہیں رکھوا کے دینی چاہیے. میں نے ان کو رکھوا کے دے دی, انہوں نے مجھے قسطوں کے لیے بہت تنگ کیا. میں اتنا پریشان ہوا, میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو کیسے دوں پیسے. تو بس اور میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. پھر میں نے اپنی شاپ بیچ دی. بیچنے کے بعد پھر میں نے جو ہے نا ان کی قسطیں ادا کی. قسطیں ادا کرنے کے بعد پھر میرے کچھ پیسے بچ گئے تھے. میرے پاس اور پیسے نہیں تھے ان کو دینے کے لیے. یہ مجھے بار بار مجبور کرتے پیسے دیں. اچھا, جو ان کی انسٹالمنٹ تھیں, سوری میں آپ کو ذرا درمیان میں سے وہ کر رہا ہوں, جو ان کی انسٹالمنٹ تھی, یہ جو آپ کی سیلری ہے ان میں سے دی ہیں یا الگ پیسے دیے تھے؟ سننا میری بات سننا. میں اپنی شاپ کو فروخت کر کے. اچھا, وہ سیل کر کے سیل کر دی تھی میں نے اپنی سیل کر کے. پھر میں نے جو دوستوں کے موبائل رکھوائے تھے نا ان کو پیسے ادا کر دیے تھے, تاکہ میں تو میرے گھر کے باہر آتے تھے نا, مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ گھر کے باہر کوئی آدمی آئے بدتمیزی کرے, اس لیے مجھے اپنی عزت پیاری تھی. میں نے اپنی شاپ بیچ دی. گڈ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے آ کے شاپ بیچ کر ان کو پیسے ادا کر دیے تھے. پھر بھی ان کے میں نے تقریباً 10-12 ہزار بچ گئے تھے دینے تھے. وہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی تھی جو موبائل آپ نے؟ تقریباً تھی 1.5 لاکھ روپے. 1.5 لاکھ. جی, میں نے چھوٹی موٹی شاپ 1.5 لاکھ میں بنائی ہوئی تھی شاپ الحمدللہ. تو پھر پیسے بچ گئے تھے. پھر 12-13 ہزار بچ گئے تھے. میں نے ان کے دینے تھے. میرے پاس پیسے نہیں تھے, یہ بار بار مانگ رہے تھے. پھر میں نے اس بھائی سے ریکویسٹ کی تھی, میں کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں, تو آپ ایسا کریں جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ مجھے کوئی نہ کوئی کام دے دیں, تو اس طریقے سے میں آپ کے پیسے بھی ادا کر دوں گا. چلو میں ایک روزگار بھی میرا بن جائے گا. پہلے تو اس سے پہلے میں نے پھر کافی سارے فیکٹریوں میں جاب جانے کی کوشش کی ہے کہ میں ابھی کسی فیکٹری میں کام کر لوں. میں ایک ہفتہ میں نے کام بھی کیا تھا. سپرے والی فیکٹری ہے, وہاں میں نے ایکسپرٹ کمپنی میں وہاں کام کیا تھا. سپرے وہاں پیکنگ وغیرہ ہوتی تھی, وہاں کام کرتا رہا ہوں. وہاں تھوڑا سا میں بیمار ہو گیا تھا. وہ کافی مشکل کام ہے. مشکل کام تھا نا, پاؤڈر والا تھا, اس سے سانس لینے کا مسئلہ بنتا تھا. پھر میں چھوڑ کے ان کے پاس, ان کو میں نے کہا تھا کہ مجھے اس طرح کا کام ہے. انہوں نے ان کی بہت بڑی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے اپنے کام کے لیے رکھا. انہوں نے پھر اپنی دوسری برانچ بنائی, چوتھی برانچ بنائی. پہلے ان کی 2-4 برانچیں اور ہیں. انہوں نے ایک پوکھرے میں چوک میں بنائی, اس پہ مجھے یہاں بٹھایا. الحمدللہ یہاں 2 سال ہو رہے ہیں میں ان کا کام چلا رہا ہوں. الحمدللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے. میرے مالک بہت پیارے ہیں, بہت اچھے ہیں. انہوں نے مجھے تعاون بھی کیا ہے میرے ساتھ, اور میری ہیلپ بھی کی ہے. انہوں نے مجھے کام بھی دیا ہے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک تو دیکھو میں ڈسیبل ہوں, مجھے کوئی کام نہیں دیتا تھا. وہ کہتا تو کیسے کام کرے گا, کیا کرے گا. ایک میرے مالک نے مجھے اس میں بھروسہ کیا. یعنی آپ کے پاس, آپ ایک معذور انسان ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. لوگوں کا یہی کہنا تھا جہاں بھی آپ جاب کے لیے جاتے تھے. جس کے بعد جاتا تھا وہ یہی کہا آپ کیا کر سکیں. آپ میں نے اللہ سے صرف یہی ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. بس میں نے اللہ سے آج تک بھی یہی دعا مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دے. میں تھوڑی کماؤں زیادہ کماؤں, میں اپنی محنت سے کماؤں. الحمدللہ میں ان کے پاس کام کر رہا ہوں. مجھے 2 سال ہو گئے ہیں. ان کا کام بھی الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. وہ سارا کام میں نے خود سنبھالا ہوا ہے. میرے مالک جو ہے نا وہ مین برانچ میں رہتے ہیں, میں ان کی چوتھی برانچ ہے وہاں رہتا ہوں. الحمدللہ میں کام نظام چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے.
माशाल्लाह। देखें जी वो अच्छे हैं तो आप अच्छे अल्फाजों से याद कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अल्लाह ताला उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। हाँ देखें, इनका जितना भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका मुझ पे एहसान है, आपके उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई ऐसा काम कर सकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ताला की रात में भरोसा रखा है बस। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ, मैं बैठा हूँ तो काम चला रहा हूँ माशाल्लाह। अब आपको सैलरी जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो अच्छी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह, दे रहे हैं। उससे आप 20,000 मेरी सैलरी है। अच्छा 20,000 दे रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह पहले जब मैं इसके पास आया था मेरी उस टाइम 11,000 सैलरी थी। अच्छा 11,000 11,000 सैलरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी 20,000 सैलरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निज़ाम में जो है चल रहा है। यानी आपने इनको ये बताया है कि एक डिसेबल पर्सन भी ये काम कर सकता है जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। आपने इनको ये साबित करके दिखाया है कि जो भी टारगेट आपको दिया है आपने वो अचीव किया है, उसको हासिल किया है। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा और कुछ बताना चाहेंगे ये व्यूअर्स को? हाँ, इस माजूरी के अलावा मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने एक अपना छोटा सा भी मैंने चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब का भी बनाया हुआ है, तो एक टिकटॉक का चैनल, बल्कि 2 मेरे टिकटॉक के चैनल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, लाइक भी अच्छे चलते हैं। बस दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। 2 मेरी आईडी हैं, एक आईडी का नाम है डंडे वाली सरकार, ये है डंडा मैंने इसके नाम पे बनाई हुई है। यानी कि हाँ। इसकी सपोर्ट से आप चलते हैं? इसकी सपोर्ट में चलता हूँ, इसकी सपोर्ट से मैंने एक चैनल बनाई और टिकटॉक आईडी बनाई हुई है डंडे वाली सरकार। डंडे वाली सरकार, डंडे वाली सरकार नाइस। हाँ बस एक आईडी में दूसरी बनाई हुई है, उसको है मतलब स्टार के नाम से। तो लेकिन मुझे ये डंडे वाली आईडी है ना, डंडे वाली सरकार, ये मुझे अच्छी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे अपनी वीडियो बनाता हूँ, तो लोग देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे लाइक करें, मैं ये नहीं भी कहता कि मुझे लोग जो है ना मुझे कमेंट वगैरह दें। मैं ये कहता हूँ कि तो कोई वीडियो देखेगा थोड़ा हंसेगा, मुझे इसकी खुशी होगी। कहते हैं ना अल्लाह पाक ने फरमाया है किसी को हंसाना भी एक नेकी है। माशाल्लाह। मेरा मकसद मेरा यही है कि लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपके बहुत अच्छे ख्यालात हैं। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे, क्योंकि ये जो डंडे वाली सरकार नाम है, आपने ये चीज़ इस चीज़ को साबित किया है कि भी मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ। यानी कि इस चीज को आपने फॉरगेट नहीं किया। बहुत सारे लोग ना अब बताते हैं, यानी कि मायूस हो जाते हैं, मजदूर है, हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। हाँ मैंने उनको करके दिखाया, हम काम कर सकते हैं। कहते हरकत में बरकत है। बिल्कुल। उन जो माजूर शख्स हैं उनको क्या आप? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कोशिश करें कि आप जो है ना अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। जैसे मैं हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। आप जो है ना दूसरों के सहारे ना बैठें, दूसरों के सहारे ना जिए। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से अच्छी सोच रखें, अल्लाह ताला से हिम्मत देगा इंशाअल्लाह आपको। आप कोशिश तो करें सारे, मैंने भी की हुई है कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी कोशिश करें माशाल्लाह। अच्छा आप शादीशुदा हैं? नहीं अभी। अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको नेक बीवी दे, आमीन। तो मेरी दुआ है। आपने बहुत, आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। सबसे बड़ा तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई ने मुझे इस काबिल समझा, अपनी वीडियो के लाइक बनाया। मेरे भाई हैं भाई, दिल में वो कहते हैं ना दिल में जगह होनी चाहिए। आपकी जो जगह है वो मेरे दिल में है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाअल्लाह। जिस मकसद में भी हैं आप, अल्लाह ताला आपको नेक काम में कामयाब करे। आमीन आमीन। शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये थे भाई के ख्यालात, और ये माजूर होने के बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। इन्होंने मैसेज भी आपको अच्छा दिया है। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात जो की है कि भाई कोई भी इंसान किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है वो अपना रोज़गार इख्तियार कर ले या अपनी कोई मेहनत कर ले, जॉब कर ले। तो माशाल्लाह इनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है, जो भाई ने अपनी बताया है टिकटॉक के हवाले से, ये अच्छे टिकटॉकर हैं। मैंने इनकी टिकटॉक्स देखी हैं, ये बहुत ही बहलाते हैं लोगों को, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हर इंसान मुश्किलात, ऐसे लगता है परेशान है, तो किसी को हंसाना भी एक सदका है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये अच्छे टिकटॉकर हैं। इनके टिकटॉक पे जाएं, इनके टिकटॉक्स को लाइक करें। और दूसरी बात ये है, दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इनका मैसेज है, मैसेज ये है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। तो व्यूअर्स आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह भाई से तो मिलते रहेंगे, ज़रूर मिलते रहेंगे।
اور لیکن ان کے ٹک ٹاک آپ نے لازمی دیکھنے ہیں. کون سا بتائیے آئی ڈی؟ ڈنڈے والی سرکار. ڈنڈے والی سرکار. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد آپ میرے چینل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ماشاء اللہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. لوگوں کے دکھ سنتے ہیں, لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, ان کی باتیں شیئر کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں یہ بھی ایک بندے کا حوصلہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے, جیسے آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے ایسے اس طرح سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ جیسے جس طرح بھی جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے, جاب یا کوئی کام کرنا چاہیے. جی بالکل کام کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں تھوڑی سی تعلیم حاصل کریں, زیادہ نہ کر لیں, تھوڑی سی تعلیم حاصل کرتے لیں. کہتے کو میں 10 تک میری خواہش تھی کہ میں آگے پڑھوں, جی لیکن حالات ایسے تھے کہ میں آگے نہیں پڑھ سکا. حالات نے میرا ساتھ نہیں دیا. میں کیونکہ میرا بابا جی نے بہت چھوٹے تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. وہ پھر گھر میں حالات ایسے تھے کہ یا پڑھائی ہو سکتی تھی یا پھر کام ہو سکتا تھا. آپ کو حوصلہ دے. بس میں نے یہی کیا ہے کہ بس الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے. اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے. بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. دعا ہے آپ کے ساتھ. تو ویورز آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو پہ. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.